بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا بیان پانی کے متعلق ہے۔ ماں آپ دنیا کا ایک اہم مرکب جو زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں پانی کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ دوسری جگہ اس کا مطلب ان الفاظ میں بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگل کے گڑھوں کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا، جہاں جنگل کے جانور آ کر پانی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پانی دو کلے ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، کلا دو مٹکوں کے برابر ہوتا ہے۔ علماء نے 7 قسم کے پانی کو پینے اور طہارت حاصل کرنے کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ بارش کا پانی، چشمے کا پانی، کنویں کا پانی، ڈولوں کا پانی، برف کا پانی، سمندر کا پانی اور دریا کا پانی۔ ایک اور حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائے مکہ و مدینہ کے درمیان حوضوں کے پانی کے متعلق دریافت کیا گیا، جن سے درندے اور کتے بھی پانی پیا کرتے تھے، کہ ان کا پانی مطہر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کے پینے سے پانی پاک ہی رہتا ہے۔ پانی پینے کے آداب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے ہرگز کھانا نہ کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پانی پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے کے درمیان 3 مرتبہ سانس لیتے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص چاندی کے برتن میں پینے کی کوئی چیز پیتا ہے تو اس کا یہ پینا اس کے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھڑکائے گا۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے برتن میں پانی پیتے وقت سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، یہ معلومات تھی پانی کے متعلق، تو ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ نعمت خداوندی ہے۔ جن علاقوں میں پانی کمزاب ہے اور بہت مشکل صورتحال کا سامنا ہے، تو وہاں کے لوگوں سے پوچھیے کہ پانی کی اصل قدر و قیمت کیا ہے۔ ہمارے ہاں پانی بہت وافر مقدار میں موجود ہے اور میٹھا بھی ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کا صراف کرتے ہیں اور پانی کو بہت ضائع کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پانی جیسی نعمت کی قدر کریں، اور پانی جو ہے اس میں آلودگی پیدا نہ کریں۔ دریاؤں میں آج کل بہت کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پانی خراب ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ پانی کے اندر جو مخلوق ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور کئی چیزیں تو ان کی نسلوں تک معدوم ہو گئی ہیں۔ تو آج کا انسان کیا کر رہا ہے؟ پانی کو خراب کر رہا ہے۔ بڑے بڑے کارخانے، فیکٹریوں کا گندا پانی جو ہے دریاؤں میں ڈالا جا رہا ہے،
جس کا نتیجہ آلودگی کی صورت میں پیدا ہو رہا ہے اور اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور مزید نقصان ہونے کی توقع ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کو صاف رہنے دیں، اس کی قدر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس پر زندگی کا دار و مدار ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پانی کو ضائع نہ کریں اور بلا ضرورت اس کو استعمال نہ کریں۔ انتہائی صورتوں میں اس کا استعمال کریں، کیونکہ جن علاقوں میں پانی کی کمی ہے، کھارا پانی ہے، نمکین پانی ہے، وہاں کے لوگوں سے پوچھو کہ وہ لوگ کہاں کہاں سے پانی لے کر آتے ہیں، یا ان کو جو پانی ٹینکیوں میں ملتا ہے، گیلنوں میں ملتا ہے، تو وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے اور کتنا اس پر خرچہ ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیے جن لوگوں کے پاس پانی وافر مقدار میں ہے، تو وہ پانی جو ہے وہ طریقے سے استعمال کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے پانیوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ پانی جو ہے وہ زمزم کا پانی ہے، جو مکہ میں زمزم کا کنواں ہے اس میں سے نکلتا ہے، اور حاجی لوگ، عمرہ پر جانے والے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کو پیتے ہیں، تو اس کی تاثیر، اس کی لذت اتنی اعلیٰ پیمانے کی ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے ایک اور بیان چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔